السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ و طالبات، آن لائن عربک لینگویج کورس کرنے کے لیے آپ لوگ اس نمبر پر اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، اور یہ کورس ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہو یا جاب کرتا ہو، کرتی ہو، سب کر سکتے ہیں۔ اور یہ کورس جو ہے وہ 3 مہینے کا ہے۔ اس کورس کی مدت جو ہے وہ 3 مہینے کی ہے، اور کورس فیس جو ہے وہ 2500 روپے ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا کورس کے آخر میں، اختتام پر۔ تو انشاءاللہ بہت بہترین انداز میں عربی سکھائی جائے گی۔ تو ہم پڑھیں گے آج ہذہ تلک۔ یہ تو باقاعدہ کورس ہے، ایک ڈپلومہ کی طرح کورس ہے، ڈپلومہ ہے عربی میں۔ تو آپ لوگ رجسٹریشن کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تو آپ لوگ کی رجسٹریشن انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہت بہترین انداز میں آپ لوگوں کو عربی سکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے ہذہ تلک۔ ہذہ ہم نے پڑھا تھا، ہذہ کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی کہ ہذہ کی تعریف یہ ہے کہ ہذہ یہ اسم اشارہ ہے۔ ہذہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، یعنی ہذہ سے اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں نا کسی کی طرف، تو ہذہ سے عربی میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے یہ۔ اچھا، اور ہذہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اب مؤنث اور مذکر میں فرق تو آپ کو پتا ہوگا کہ مؤنث کسے کہتے ہیں اور مذکر کسے کہتے ہیں، یہ تو اردو کا لفظ ہے، تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ہذہ، اور اس کا مطلب ہے یہ۔ اور تلک یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ۔ اچھا، ہذہ اور تلک میں کیا فرق ہے؟ ہذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قریب کے لیے، دور کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ہذہ دور کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ صرف قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تلک یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا کہ ہذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی دور کے اشارے کے لیے تلک لے کر آئیں گے، اور قریب کے اشارے کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ ہذہ لے کر آئیں گے، جبکہ مؤنث ہو، ٹھیک ہے۔ ہذہ ساعۃ، ہذہ ساعۃ، ہذہ ساعۃ وتلک ساعۃ۔ گھڑی جو کہ قریب رکھی ہوئی ہے، اس کے اسم اشارے کے لیے، اس کے اشارے کے لیے کیا لے کر آئے؟ ہذہ لے کر آئے۔ اور گھڑی جبکہ دور ہے وہ گھڑی، تو اس کے اشارے کے لیے کیا لے کر آئے؟ تلک لے کر آئے۔ تو ہذہ ساعۃ وتلک ساعۃ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ گھڑی ہے، وتلک ساعۃ، اور وہ گھڑی ہے۔ ہذہ ساعۃ وتلک ساعۃ، یہ گھڑی ہے اور وہ گھڑی ہے۔ ہذہ شجرۃ وتلک شجرۃ۔ اب یہ گھڑی مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ساعۃ، اب عربی میں جو یہ جو گولتا نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ جو گولتا ہے یہ مؤنث شمار ہوتی ہے۔ عربی میں ہمیشہ یہ جو گولتا آتی ہے آخر میں، یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ اس کو تائے تانیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تائے، یعنی تائے تانیث، مؤنث کی تا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تائے تانیث، مؤنث کی تا۔ تو یہ مؤنث شمار ہوتی، جو بھی لفظ کہ جس کے آخر میں گول تا ہوگی تو وہ لفظ کیا شمار ہوگا؟ مؤنث شمار ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، شجرۃ میں بھی آخر میں گول تا ہے اور اس میں بھی گول تا ہے، شجرۃ، تو اس کے لیے ہم کیا لے کر آئے؟ قریب ہوگا درخت۔ تو اب دیکھیں اردو میں تو ہوگا آ رہا ہے، لیکن عربی میں ہم مؤنث کیوں شمار کر رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے، بس ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے۔
تو یہ ایک تائے تانیث کہلاتی ہے گولتا، اور اس کو مؤنث شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں. تو یہ مؤنث ہے. شجرۃ لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. ساعۃ لفظ مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے. اب یہ بات آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے سمجھ لی. اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے کہ ہذہ شجرۃ وتلک شجرۃ. ہذہ شجرۃ یہ درخت ہے، وتلک شجرۃ اور وہ درخت ہے. درخت جب کہ قریب ہو تو ہذہ لے کر آئے، درخت جب کہ دور ہو تو شجرہ، جب کہ دور ہو تو تلکا لے کر آئے، ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں آپ لوگوں کو فرق اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا. اس کو کاپی میں لکھیں، اس کو یاد کریں. اس کا جو یہ گولتا کا بتایا ہے یہ آپ لوگ نوٹس کے لیے لکھ سکتے ہیں کاپی میں، اور اس کی پریکٹس کریں کہ ہذہ کس کے لیے آتا ہے، تلکا کس کے لیے آتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم انشاءاللہ بہت بہترین انداز میں عربی سیکھیں گے. اور ہمارا آن لائن عربی لینگویج کورس جوائن کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت بہترین انداز میں آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا. کورس کی فیس وغیرہ سب جو ہے آپ لوگوں کو ڈیٹیلز مل جائے گی. اس نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کورس کی تفصیلات وغیرہ. تو یہ یاد دہانی کریں کہ ہذہ اور تلکا کے کیا معنی ہیں، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کس کے لیے نہیں ہوتا، اور کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دونوں، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے ہذہ، اور تلکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپ بہت جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے جو ہے کاپی میں لکھیں، اس کو پھر یاد کریں. تو انشاءاللہ بہت بہترین انداز میں آپ لوگ سیکھیں گے. خوبصورت اور بہترین انداز میں عربی کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.